کہانی کا عنوان ستیں قسط نمبر 2۔ وہ دونوں بہنیں ٹیرس پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ چائے عرشا ہی بنا کر لائی تھی۔ اس کی شادی کو چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ عرشا اور الطان کے والدین آپس میں سیکنڈ کزنز تھے۔ انیا اور سیان کی فقط اس لیے ہی آپس میں بن پائی تھی کہ وہ دونوں اتفاق سے کلاس فیلو تھے اور پھر محبت کے جال میں دونوں پھنس گئے تھے۔ انیا، کیا ہوا؟ اتنا کیوں الجھی ہوئی ہو؟ عرشا نے پیار سے پچکارتے ہوئے پوچھا۔ سیان نے مجھے بلایا تھا آج، اس نے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ کیوں بلایا تھا اس نے؟ اور تم گئی؟ وہ فوراً چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں گئی تھی، اس نے جیسے جرم کا اعتراف کیا تھا۔ مگر کیوں؟ عرشیا خفا انداز میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہم کلاس فیلو بھی ہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ عرشیا اسے مزید نہ پوچھے، کیونکہ اب اس کا آج کی سیان سے ہونے والی ملاقات کے متعلق کچھ بھی بتانے کو من نہیں چاہ رہا تھا۔ انیا، میں تمہاری بہن تو ہوں مگر دوست بھی ہوں، سو پلیز مجھے سچ بتاؤ کہ کیا بات ہے اور اس نے کیوں بلایا تھا؟ تم دور رہو اس سے، تم نہیں جانتی کہ وہ انتہائی خطرناک قسم کا انسان ہے۔ اس نے سارے گھر والوں کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ عرشیا پریشانی سے کہتے ہوئے خوفزدہ سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ انیا چند ثانیے خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ وہ اب مزید اس سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی، اس لیے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور سب کچھ اسے بتانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ عرشیا، ہم دونوں 4 سال سے ساتھ ہیں۔ انیا، مجھے یہ نہیں جاننا کہ تم لوگ کب سے ساتھ ہو، مجھے یہ جاننا ہے کہ تم دونوں کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ اس نے تمہیں کیوں بلایا؟ عرشیا نفی میں سر ہلا کر آبرو چکاتے ہوئے پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سیان کو جتنا جان سکی تھی تو وہ انتہائی خوفناک سا انسان تھا جو کسی کا بھی ذہنی سکون کسی بھی لمحے برباد کر سکتا تھا۔ عرشیا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محبت؟ وہ شخص اپنے والدین سے محبت نہیں کرتا تو تم سے کیا خاک کرے گا؟ وہ تمہیں بس ٹریپ کر رہا ہے۔ عرشیا کا چہرہ فکر و پریشانی سے زرد ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انیا کو کیسے اس شخص سے دور کرے۔ ایسا نہیں ہے عرشیا، وہ واقعی میرے ساتھ مخلص ہے۔ میں کوئی دودھ پیتی بچی تو نہیں ہونا کہ مجھے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا آتا نہیں ہے۔ انیا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ انیا، وہ اتنا کہہ کر چند ثانیے خاموشی سے دیکھتی جیسے کچھ سوچ رہی تھی۔ اچھا، وہ کیا چاہتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ محبت کرتا ہے تو شادی بھی تو کرنا چاہتا ہوگا نا، کہ نہیں؟ عرشیا نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے استفسار کیا تھا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اس کو ابھی سیان کا ارادہ اور ڈیمانڈ بتا کر اسے بدگمان نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے سر کو جنبش دے کر آہستگی سے بتایا تھا۔ تو ریلیکس ہو گئی کہ وہ اس کے ساتھ فیئر تھا۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ عرشا نے ریلیکس ہوتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہاری اور اس کی بانڈنگ کیسی ہے۔ انیا نے اسے استفہامی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، ہفتوں بعد نظر آتا ہے۔ موڈ اگر اچھا ہو تو سلام کر لے گا ورنہ نظر انداز کر دے گا۔ البتہ الدان کے ساتھ وہ کافی لیے دے ایسا رہتا ہے، کبھی بارش ہو جائے گا اور کبھی بہت ہی فرینڈلی۔ عرشا نے صاف گوئی سے اسے بتایا تھا۔ اسے مایوسی ہوئی۔ سچ بتاؤں تو مجھے کوئی سائیکالوجیکل مسئلہ لگتا ہے، ورنہ ایک نارمل انسان گھر والوں کے ساتھ ایسا رویہ کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ عرشا نے اپنے دل و دماغ میں اٹھنے والا خدشہ اس سے ظاہر کیا تو انیا کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے عرشیا، وہ بس تھوڑا ریزرو و انٹروورٹ ہے۔ انیا نے کچھ خوف اور کچھ اندیشے کے ساتھ آہستگی سے کہا۔ چلو اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ مجھے تو اس کے لیے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اتنا جوان جہان ہے اور دنیا جہاں سے بے خبر ہو کر بیٹھا ہے۔ عرشا کو اس سے واقعی ہمدردی تھی تو انیا بس خاموش رہی۔ وہ کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ بظاہر پرسکون دکھائی دینے والا شخص اندر سے نہ جانے کتنے ہی طوفان سے لڑ رہا تھا۔ میں ماما بابا سے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، اس نے جیسے خود کو یقین دہانی کرواتے ہوئے خود اذیتی کی نوک پر اپنا دل رکھ دیا تھا۔ میں ان کو اپنی کسی بھی خوشی میں شامل نہیں کرنا چاہوں گا۔ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ میری زندگی کے کسی بھی اہم موقع پر موجود ہوں۔ اس کے ماتھے کی رگ غم و غصے سے ابھر رہی تھی۔ چند ثانیے وہ یوں ہی گزرا ہوا وقت یاد کرتے ہوئے خود کو اذیت دے رہا تھا، اپنے زخم ادھیڑ رہا تھا۔ انیا کو میرا ساتھ دینا ہوگا، اگر اس نے میرا ساتھ نہ دیا تو میری خوش فہمیوں کا محل پل بھر میں مسمر ہو جائے گا۔
کہ اس بھری دنیا میں کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، میری پرواہ کرتا ہے۔ اس نے کن پٹیوں کو سہلاتے ہوئے سوچا تھا۔ سر درد کی شدت بڑھ رہی تھی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ارادہ اب کافی بنا کر پینے کا تھا۔ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے گیا تو سامنے ہی کچن میں اسے ماما دکھائی دی۔ وہ شاید کافی ہی بنا رہی تھی۔ وہ ان کو نظر انداز کر کے کافی بنانے لگا۔ میں نے تمہارے لیے کافی بنائی ہے بیٹا۔ آسیہ بیگم نے کافی اس کے سامنے رکھی تھی۔ شکریہ، مگر مجھے ضرورت نہیں ہے، خوش لہجے میں کہتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹا آخر کب تک تم ماں سے ناراض رہو گے؟ کب تک اس ایک غلطی کی سزا دو گے؟ آسیہ بیگم نے بھیگے لہجے میں کہا، جبکہ وہ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے کافی بنانے میں مگن تھا، جیسے اس سے اہم کوئی دوسرا کام نہ ہو۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں سیان، ماں کو مزید مت تڑپاؤ۔ ان کی آواز نم تھی اور اگر وہ ان کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں بھی موجود اذیت اور آنسو دیکھ کر وہ ایک لمحے سے بھی پہلے پگھل جاتا، اور وہ کہیں نہ کہیں یہ جانتا تھا، سو وہ ان کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ کافی بنا کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ آسیہ بیگم اس کے وہاں سے جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ان کا سب جواب دے گیا تھا۔ کتنے سالوں سے وہ ان کو اس اذیت کی بھٹی میں دانسا جلا رہا تھا۔ یا اللہ، تو بہت رحیم ہے، پتھر دلوں کو موم کرنے والا ہے۔ اس کا دل میرے اور اس کے باپ اور بھائی کے لیے نرم کر دے، آمین۔ انہوں نے روتے ہوئے اللہ کے حضور اپنی درخواست پیش کی تھی۔ ساری رات وہ سوچتی رہی تھی اور کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکی تھی۔ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ اگر وہ سیان کا ساتھ دے گی تو سب چھوٹ جائیں گے، اور اگر وہ سیان کا ساتھ نہیں دے گی تو وہ اس سے چھوٹ جائے گا۔ مگر مشکل مرحلہ یہ تھا کہ اس کے لیے کسی ایک کا انتخاب کرنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ اگر میں سیان کا ساتھ دوں تو میں عرشیہ کے گھر ہی جاؤں گی، تو ماما بابا کچھ وقت بعد مجھے معاف تو کر ہی دیں گے۔ وہ ایک دم سیتی ہو کر بیٹھی تھی۔ لیکن میری عزت، بابا کی عزت، کیا وہ واپس آئے گی؟ کیا میں نئی زندگی کی شروعات ان سب کی دعاؤں کے بغیر ہی کر لوں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہی خیال کی جیسے نفی کی تھی۔ تو کیا میں اس کو کھو دوں خاموشی سے؟ اس نے لب کاٹتے ہوئے بےتابی سے انگلیاں بالوں میں چلائیں۔ ایسا کرتی ہوں، مل کر اس کو ساری سچویشن سمجھاتی ہوں کہ اگر وہ اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹا تو ہم دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ اس نے اٹھتے ہوئے جلدی سے پلان بنایا اور پھر سیان کا نمبر ڈائل کیا، اور اس نے پہلی ہی بیل پر ایسے کال پک کی جیسے وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو انیا، کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا، اور انیا کو لگا کسی نے اس کی دکھتی رگ پر کھنجر رکھ دیا ہو۔ سیان، مل کر بتاؤں گی۔ تم بتاؤ، یونیورسٹی آ رہے ہو؟ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، میں آ رہا ہوں۔ اس نے سر کو خم دے کر آہستگی سے جواب دیا۔ اوکے، سی یو۔ اس نے کال کاٹ دی، جبکہ سیان مزید بے قرار ہو گیا تھا۔ از قلم زویا مجید چودھری۔ قسط جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔